نے حکومت بدماشی اور غنڈہ گردی سے کی ہو، جنہوں نے دھرنے کے دوران پولیس والوں کے سر پھاڑے ہوں، جنہوں نے دھرنے کے درمیان سول نافرمانی کی تحریک کے اعلان کیے ہوں، جنہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا ہو، پارلیمان پر حملہ کیا ہو، اور جو پروٹیسٹ ہے اس کی حقیقت تو ٹی وی سکرینز اور سوشل میڈیا پر آ گئی ہے، کہیں 80، کہیں 50، کہیں 150، لیکن میں یہ امید کرتی تھی کہ آج 8 سال کے بعد عمران خان فورن فنڈنگ کا جواب دے کر آئے گا الیکشن کمشنر کو، چیف الیکشن کمشنر کو۔ آج سوال کا جواب دیں گے کہ $70 لاکھ کس کی جیب میں گیا، جو اپنے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں منگا کر وہ کہاں گیا؟ جو نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ آپ کو اوورسیز پاکستانیز نے ڈونیشنز دی، شوکت خانم میں ڈونیشنز دی، وہ ڈائیورٹ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے اندر فورن فنڈنگ کے اندر، جو ذاتی لوگوں کے اکاؤنٹس میں آئیں، وہ کدھر گئے پیسے؟ میں امید کرتی تھی کہ آج جب الیکشن کمیشن جا رہے ہوں گے تو الیکشن کمیشن 8 سال سے جو سوال پوچھ رہا ہے اس کا جواب آئے گا۔ اس کے بعد پٹیشن کرتے ہیں ہائی کورٹ میں کہ کوئی خفیہ نہ رکھا جائے ریکارڈ، کیونکہ تمہاری چوری اور ڈاکے کا اور غیر ملکی فورن فنڈنگ کا اکاؤنٹ ہے، تفصیلات ہیں وہ نہ رکھی جائے۔ اور الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں۔ الیکشن مقررہ وقت پر ہوگا، جب الیکشن کمیشن تیار ہوگا، جب پاکستان کی عوام چاہے گی اس وقت ہوگا۔ تمہاری انا، تمہارا فساد، تمہاری نفرت، تمہاری گالی، تمہاری دھمکی، تمہاری غنڈہ گردی پاکستان میں الیکشن نہیں کرائے گی۔ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے کرانا ہے۔ اور روز جو رٹ لگائی ہوئی ہے کہ الیکشن کمشنر استعفیٰ دے۔ کیوں استعفیٰ دے؟ کیونکہ تم سے تمہاری چوری کا، منی لانڈرنگ کا سوال کر رہا ہے۔ آپ اپنا جواب دیں، کیونکہ اب کٹہرے میں آپ ہیں۔ ہم کہتے ہوتے تھے نا کہ کٹہرے میں جس وقت آپ کھڑے ہوں گے تو عوام کے ہاتھ ہوں گے، آپ کے گریبان ہوں گے، وہ وقت آ چکا ہے۔ آج آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آج ملک میں اگر مہنگائی 16% پر ہے تو عمران خان کی وجہ سے ہے۔ اگر ملک میں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو وہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر ملک 43,000 ارب کے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو 4 سال جو قرضہ لیا، ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ، وہ عمران خان کی وجہ سے ہے۔ آج اگر ڈالر 115 سے 190 کے اوپر ہے تو عمران خان کی وجہ سے۔ اگر آج IMF کی یہ شرائط ہیں تو یہ شرائط پر دستخط فائنانس منسٹر عمران خان کے حکم پر IMF میں کر کے آئے تھے۔ اگر آج ملک کے اندر IMF کے اندر دوبارہ ڈائیلاگ سٹارٹ ہوا ہے اور آپ کا پھیلایا ہوا گند صاف کیا جا رہا ہے، اگر آج ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے تو عمران خان کی وجہ سے ہے۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ 2 ہفتے پہلے جو پہلی بریفنگ لی تھی اس کے اندر 27 یونٹس پاور پلانٹس کے بند تھے۔ 5,500 میگا واٹ بجلی صرف فورسڈ آؤٹیجز کی وجہ سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عوام کو سمجھنا پڑے گا کہ 5,500 میگا واٹ بجلی صرف جو یونٹس ہیں ان کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑے ہیں، اور باقی ٹوٹل 11,000 میگا واٹ بند ہیں۔ اور باقی ان لوگوں نے تیل نہیں خریدا، گیس نہیں خریدی، LNG نہیں خریدا، ایندھن نہیں خریدا، اور کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا جس وقت چیپسٹ LNG مل رہی تھی۔ 2018 میں جب نواز شریف مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی تو 0 لوڈ شیڈنگ تھی۔ ہم اس ملک کے اندر 0 لوڈ شیڈنگ کر کے گئے تھے۔ آج پوچھتے ہو 2 ہفتے میں کیا کیا؟ میں بتاتی ہوں 2 ہفتے میں کیا کیا۔ 2 ہفتے کے اندر جو 27 یونٹس بند تھے آج صرف 7 رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ 2 ہفتے کے اندر کام کرنے والے تھے جو 4 سال میں نہیں کیے۔ 7 مئی کو انشاءاللہ فیول کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ اور ملک اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہے، آج وزیر اعظم نے یہ ہدایت سے 0 لوڈ شیڈنگ ہوگی ملک کے اندر۔ یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ اس کے اندر شارٹ فال اور ہیٹ ویو کے مسائل ہیں، لیکن وزیر اعظم نے اس کے اوپر 0 ٹالرنس دکھائی ہے۔ یہ منصوبہ بندی ان نالائکوں، نااہلوں نے کرنی تھی جو آج سوال پوچھ رہے ہیں کہ 2 ہفتوں میں کیا ہوا ہے۔ آج اگر ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے، اگر آج کسانوں کو ڈیزل نہیں مل رہا، اگر آج ملک کے اندر ایندھن نہیں ہے، فیول کا بندوبست نہیں ہے، یہ جو پلانٹس ہیں یہ بند ہیں، تو وہ عمران خان کی وجہ سے بند ہیں۔
اگر آج ملک کے اندر مہنگائی ہے، ہم نے تو آ کر چینی بھی سستی کی، آٹا بھی سستا کیا، گھی بھی سستا کیا، مانیٹرنگ میکانزم بنایا کہ جو رمضان بازار ہے اور یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اس میں پاکستان کی عوام کو سستا آٹا اور سستی چینی ملے۔ پوچھتے ہو 2 ہفتے میں کیا کیا؟ تم نالائکوں، نااہلوں، چوروں، مافیاز اور کارٹلز نے 4 سال عوام کو لوٹا، 4 سال عوام کی معیشت کو تباہ کیا، 4 سال ملک کے اندر وہ معاشی دہشت گردی کی وجہ سے آج ملک مہنگائی اور قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، 2 کروڑ لوگوں کو غریب کیا۔ کہتے ہو 2 ہفتے میں کیا ہوا ہے؟ یہ تمام سوالات کے جواب آپ نے دینے ہیں۔ تم یہ جو بیرون ملک سازش کا کاغذ لہرا رہے ہو نا، آپ کی نالائکی کو عوام نہیں بھولے گی، آپ کی نااہلی کو عوام نہیں بھول سکتی۔ آپ ایک فیلڈ شخص تھے جس نے پاکستان کی عوام کو یرغمال بنایا ہوا تھا، میڈیا کو یرغمال بنایا ہوا تھا، پارلیمان کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اپوزیشن کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ جو تم سے سوال کرے اس کو گالی دو، جو تم سے سوال کرے اس کو دھمکی دو، جو تم سے ادارہ سوال کرے اس پر حملہ کرو، یہ اب نہیں چلے گا۔ اور یہ جو امپورٹنٹ بات، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ دھمکیاں دینا، یہ جو تمہاری غنڈہ گردی ہے، یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جس وقت اقتدار کی کرسی کھسکے گی نا تو یہ تمام دھمکیاں سوالات میں تبدیل ہوں گی جو پاکستان کی عوام آج تم سے کر رہی ہے۔ یہ چور، جھوٹ، منافقت، نالائکی، نااہلی، بدماشی، غنڈہ گردی، اس کا جو برانڈ ہے وہ عمران خان ہے۔ لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نہ اب اقتدار کی طاقت آپ کے پاس ہے اور نہ وہ کرسی آپ کے پاس ہے جس کو استعمال کر کے آپ لوگوں کی زبان بندی کرتے تھے، اور زبان پھر بھی بند نہیں ہوئی۔ آج میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے فاشزم کا مقابلہ کیا۔ اس میں میڈیا بھی ہے، اس میں اپوزیشن بھی ہے، اس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں، اس میں وہ تمام بزنس کمیونٹی ہے جس کو نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ذریعے انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے ان کی فسطائیت کا مقابلہ کیا۔ اس لیے جو سوالات ہیں ان کے جواب دیں۔ پاکستان کی عوام منتظر ہے آپ سے کہ پاکستان کی عوام کو ان کی بے روزگاری کا، ان کی مہنگائی کا، ان کی معاشی تباہی کا، کشمیر فروشی کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ آج اگر ڈالر پرائس جو روپے کی قدر ہے اور ڈالر جو 115 سے 190 پہ، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ آج اگر بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، اگر قرضے ملک کے اندر ہیں، اس کا جواب عمران خان کو دینا پڑے گا۔ یہ بیرون ملک سازش کا کنٹینر نہ سجتا اگر آج ملک کو ریلیف دیا ہوتا۔ ہم ہر قدم کے اوپر ملک کو ریلیف دیں گے اور تم ہر قدم پر یہ کوشش کرو گے کہ ملک کو تکلیف ملے، عوام کو تکلیف ملے۔ ہمیں پتہ ہے جس طرح سی پیک آ رہا تھا تو تم کنٹینر لے کر چڑھ گئے تھے، اسی طرح آج آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ جس سپیڈ سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کام کر رہے ہیں، ان کے وزراء کام کر رہے ہیں، ان کی حکومت کام کر رہی ہے، جس طرح ان کے نیچے بیوروکریسی کام کر رہی ہے صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے، تو تمہاری تو شکل بھی کسی کو یاد نہیں رہنی، آپ کا تو کوئی نام لینے والا نہیں ہونا۔ ابھی جو تم کاغذ لہرا کے آپ لوگوں کو باتیں بتاتے ہیں، آج عوام صرف تم سے ایک ہی سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ ان کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کا چور عمران خان ہے۔ وہ ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ ان کی مہنگی چینی، مہنگا آٹا، مہنگا بجلی، مہنگی گیس، مہنگی دوائی کا ذمہ دار صرف عمران خان ہے۔ آج الیکشن کمیشن کے بعد پروٹیسٹ نہ کرو۔ آج جب قوم سے خطاب کرتے ہو، تقریر کرتے ہو، ٹویٹ کرتے ہو تو بتاؤ 43,000 ارب کا قرضہ کیوں لیا؟ بتاؤ مہنگائی 16% پر کیسے پہنچی؟ بتاؤ ترقی کی شرح پہلے 6.1 سے منفی گئی اور آج بھی 2018 کے مقابلے کی نہیں ہے، 4% پر ہے۔ آج بتاؤ کہ پیٹرول میں جو تم نے 4 سال لوٹ مار کی اپنے مافیاز کے ساتھ مل کر، اور آج جو پاکستان کی عوام مہنگا پیٹرول ڈیزل خرید رہی ہے اور کسانوں کو ڈیزل اور پیٹرول نہیں مل رہا، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ آج پاکستان کی عوام یہ سوال پوچھ رہی ہے۔ آج تمہاری نوٹنکی اور تمہارے تماشوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے پاکستان کا نوجوان۔ آج پاکستان کا نوجوان یہ پوچھ رہا ہے کہ میرا روزگار، میری 1 کروڑ نوکری کدھر ہے؟ آج وہ بے گھر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ 50 لاکھ گھر دے کر جانے تھے، وہ 50 لاکھ گھر کدھر ہیں؟
آج پوچھ رہے ہیں کہ جو تم شرائط پر دستخط کر کے آئے تھے IMF کی، جس کی وجہ سے آج جو تمہارا گند ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ IMF کی شرائط کی وجہ سے بڑی مہنگائی آنے والی ہے. مہنگائی آنے والی ہے تو اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب آپ ہیں. اگر ملک کے اندر، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، دن رات کام کریں گے. شہباز شریف صاحب دن رات، صبح دوپہر شام، صرف جتنی میٹنگز ہیں وہ پاکستان کے عوام کے ریلیف کے لیے ہیں. اور اس کی برعکس وہ شخص جو 4 سال اقتدار پر مسلط رہا، اس کی جتنی میٹنگز ہیں، جتنے جلسے ہیں، وہ پاکستان کی عوام کی تکلیف کے لیے. کرسی پر مسلط رہ کر بھی تکلیف دی، اقتدار کے باہر جا کر بھی تکلیف دی، اور جس وقت اس سے پہلے کنٹینر پر تھے اس وقت بھی تکلیف دی. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں کہ کن کے ہاتھوں میں ریلیف دینے کی لکیریں ہوتی ہیں اور کن کے ہاتھوں میں عوام کو تکلیف دینے کی لکیریں ہوتی ہیں. یہ تمام پاکستان کی عوام جانتی ہے. اور یہ پروپیگنڈا، یہ جھوٹ بولنا، یہ تمام چیزیں اب بند کرو. سوالوں کے جواب دو. جب الیکشن کمیشن جاتے ہو تو فوراً فنڈنگ کا جواب دو. جب دھرنا دینے آنے کی کال کرتے ہو تو مہنگائی اور بے روزگاری، معاشی دہشت گردی، معاشی تباہی اور کشمیر فروشی کا جواب دو. اس وقت سوال کرنے کا تمہارا وقت نہیں ہے، اس وقت احتساب اور جواب دینے کا تمہارا وقت ہے. اور پاکستان کی عوام یہ سوال اور جواب لے کر بھی رہے گی. اور پاکستان کی عوام کو ہم یہ انشاءاللہ، کیونکہ اگر نیت ہو پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا دلانے کی، تو پھر 2018 کی طرح 3% پر مہنگائی آ کر رہتی ہے. جس وقت ریلیف دینا، جس وقت مقصد لوڈ شیڈنگ کو کم کرنا اور ختم کرنا ہو، تو 2018 کی طرح 14,000 میگا واٹ بجلی جو نواز شریف بنا کر گیا، 4 سال میں اس کو سسٹم سے ہٹا دیا. اس کے لیے فیول کا بندوبست نہیں کر سکے. آج LNG کے جتنے منصوبے ہیں وہ بند پڑے ہیں کیونکہ LNG کانٹریکٹس انہوں نے نہیں کیے. جس وقت سستی LNG مل رہی تھی اس وقت مافیاز نے اپنی دکان سجانے کی کوشش کی. اس وقت لوٹ مار جاری تھی. پیٹرول ہو، LNG ہو، ایندھن ہو، ڈیزل ہو، رائٹ لیفٹ مافیاز بیٹھے ہوئے تھے. لیکن نواز شریف نے 2018 میں اس نیت، اس کام اور اس محنت کے ساتھ لوڈ شیڈنگ ختم کر کے دی. ہم انشاءاللہ ختم کریں گے. ہم کوئی یہ چیز نہیں کریں گے کہ یہ پچھلی حکومت نے کیا ہے، لیکن وہ چیزیں پاکستان کی عوام کو یاد دلاتے رہیں گے. کیونکہ یہ سب جھوٹے کرائے کے ترجمان، کرائے کے لوگ کچھ تو بریف کیس اٹھا کے کورٹ کے آرڈر لے کر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہیں، لیکن جو یہاں موجود ہیں ان سوالوں کے جواب دیں گے. اور جو چور بار بھاگے ہیں ان کو واپس لے جانا بھی ہمیں آتا ہے. یاسر ملک صاحب، میڈم یہ بتائیے گا، شہباز صاحب روانہ ہو رہے ہیں سعودیہ، ان کے ساتھ جو اتحادی جا رہے ہیں، ان کے جتنے بھی اخراجات آ رہے ہیں وہ بور اٹھا رہے ہیں. دوسرا جو شریف فیملی کا بھی ایک بہت بڑی لسٹ سامنے رشتہ ہو، یہ تمام تر جو اخراجات ہیں کون اٹھا رہے ہیں. دوسرا بوئنگ 777 کی تماس کی گئی تھی کہ جیسے کہ وہ دے دیا جائے. کیا اب کمرشل فلائٹ سے جائیں گے سارے لوگ؟ دیکھیں، یہ کل سے چیز چل رہی ہے اور میں بہت کوشش کی کہ میں اس کو اصل حقیقت پاکستان کی عوام کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں. لیکن پروپیگنڈا اور جھوٹ کی مشینوں جن کی تربیت ہی 10 سال 15 سال جھوٹوں کے اوپر ہوئی ہو، ان کا مقابلہ سچ بھی نہیں کر سکتا. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کے سعودی وزٹ میں اور شہباز شریف وزیر اعظم جو تھے ان کے سعودی وزٹ میں ایک فرق تو ضرور ہے. پچھلے جتنے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وزٹس کیے، دورے کیے، وہ سرکاری خرچ پہ کیے. 1 بلین کا ہیلی کاپٹر چلایا اپنی سفری سہولت کے لیے. سعودی عرب کا جو وزٹ ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، وہ تمام ذاتی خرچ کے اوپر ہے. پہلی بات تو یہ پہلا فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ جو کاغذ، یہ شاید یہ والا وہ خط ہے جس کو لہرا رہے ہیں فورن آفس والا، میں اس کی بھی ایک تفصیل بتانا چاہتی ہوں. یہ SOP ہوتا ہے کہ جب کوئی انٹرنیشنل وزٹ، اور یہ SOP عمران خان صاحب کے دور حکومت کا SOP میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب اس طرح کا وزٹ ہو تو فورن آفس جو ہے وہ ایک خط لکھتا ہے. یہ ہمیں آج ہی پتہ چلا جب یہ خط ہمیں ملا. یہ خط
نہ وزیر اعظم کی ہدایت پر لکھا گیا، نہ وزیر اعظم ہاؤس کی ہدایت اور انسٹرکشن کے اوپر لکھا گیا، کوئی ڈائریکشن، کوئی مراسلہ، کوئی ایسی خط نہیں گیا وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے موفا کو، منسٹری آف فارن افیئرس کو، کہ یہ خط لکھا جائے پی آئی اے کو. یہاں تک کہ پی آئی اے کے چیئرمین کو پرائم منسٹر نے خود کال کی کہ جو لوگ اس پہ جائیں گے وہ اپنے ذاتی خرچ پر جائیں گے، کمرشل فلائٹ پر جائیں گے. پہلی بات. دوسری بات، یہ موفا کا ایک سٹینڈرڈ ایس او پی ہے، جب وہ پلاننگ کرتے ہیں تو وہ ایئر لائن کو لکھتے ہیں کہ آپ کا جو جہاز ہے اس کو، اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے اسٹینڈ بائی پہ رکھیں، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کو بک کریں. پہلی بات. اور جس وقت کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے میٹنگ چیئر کی، ان کے سامنے یہ آپشنز رکھی گئیں، جس کے اندر پہلی آپشن یہی تھی، تو اس کو شہباز شریف صاحب نے، کیونکہ 4-5 پلاننگ میٹنگز ہو چکی تھیں اس کے بعد، کہ کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ وہ خود، جس طرح وہ 10 سال بطور چیف منسٹر تمام انٹرنیشنل دورے جو تھے وہ اپنے ذاتی خرچ پر کرتے رہے، اور ان جھوٹوں نے جو آج یہ پروپوگنڈا کریں، پنجاب اسمبلی میں بزدار صاحب کی حکومت نے کویشچن آنسر کے اندر پنجاب اسمبلی میں یہ لے کیا تھا کہ تمام اخراجات جو تھے انٹرنیشنل وزٹس کے چیف منسٹر شہباز شریف کے، وہ ان کے ذاتی اخراجات تھے کہ پیسوں پر ہوئے. پہلی بات یہ. دوسری بات، جس وقت ان کو میٹنگ کے اندر ریکویسٹس آئیں، جو یہ لسٹس پھر رہی ہیں اس کے اوپر میڈیا کے اوپر، یہ وہ تمام ریکویسٹس ہیں جو شہباز شریف صاحب کو آئیں، جو لسٹ کا حصہ ہیں. اس پر یہ کیٹیگورک فیصلہ لیا گیا تھا کہ کوئی بھی وزیر اعظم کے ساتھ سعودی عربیہ نہیں جائے گا. ان کا آفیشیل جو ڈیلیگیشن ہے وہ 13 لوگوں کے اوپر مبنی ہے، جو انہوں نے لسٹیں تو پتہ نہیں کہاں سے مہربانوں نے لیک کی، وہ بھی انکمپلیٹ لیک کی. جو 13 لوگوں کی لسٹ ہے وہ میڈیا کو میں ابھی پرووائڈ کروں گی، کیونکہ ابھی وہ فائنل ہو گئی ہے. جو آخری میٹنگ ہوئی ہے پلاننگ ریلیٹڈ، جس میں کل فارن منسٹر صاحبہ بھی موجود تھیں، سارے آفیسرز بھی موجود تھے، وہ سعودی عربیہ کی پلاننگ کے اوپر تھیں، جس کے بعد یہ انکمپلیٹ لسٹیں جو تھیں وہ اشاعہ کی گئیں. اور وہ کیٹیگوریکلی وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ جن نے جانا ہے وہ اپنے سرکاری خرچ پر جائیں گے. یہاں تک کہ ایلائز بھی جو پارٹیز ہیں وہ تمام اپنے ذاتی خرچ پر جا رہی ہیں. جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں وہ تمام لوگ اپنے ذاتی خرچ پر جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کمرشل فلائٹ پہ جا رہے ہیں. تو یہ تو واضح طور پہ میں آپ لوگوں کو چیز بتا دوں. کل کیونکہ یہ ساری تفصیل میں نے کل رات تک کافی جھوٹوں کا مقابلہ کیا اور کافی حد تک لوگوں کو آگاہی دی کہ یہ کیا صورتحال ہے. اور اس کے اوپر ایک اور چیز بڑی، صحافیوں کے اوپر سابقہ وزیر اطلاعات نے الزام لگایا کہ وہ مطلب ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ کوئی اگر اللہ کے گھر جا رہا ہے اس کو تو چھوڑ دو. صحافیوں پہ کہا گیا کہ یہ وہ صحافی ہیں جو لفافہ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گفتگو کی گئی. جو بطور وزیر اطلاعات سابقہ جو 2 ہفتے پہلے تک وزیر اطلاعات تھے، ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. میں اس کی بھی مذمت کرتی ہوں، اور اس بات کو بھی کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتی ہوں کہ کوئی صحافی سرکاری خرچے کے اوپر سعودی عربیہ کے وزٹ پر نہیں جا رہے. میں دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں کہ سرکاری وزٹ پر نہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، جو ان کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، جو وہ سب ذاتی خرچے پہ جا رہے ہیں، اور سرکاری خرچے پر کوئی بھی جو صحافی ہے وہ نہیں جا رہا حکومت پاکستان کے خرچے کے اوپر. تو یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھیں، امپورٹنٹ تھیں، کیونکہ اس کے اوپر کل بہت پروپیگنڈا کیا. اگر فرق دیکھنا ہے تو فرق صرف ایک چیز کا ہے کہ یہ سعودی وزٹ ذاتی خرچے پر ہے، پاکستان کی عوام کے لیے ہے، اور پاکستان کی عوام کے لیے اسٹریٹجک پارٹنرشپس کے دروازے کھولنے کے لیے ہے. سعودی عربیہ ہمارا بہت درینہ دوست ہے، اور ہمارے غمی میں، خوشی میں، مشکل وقت میں